ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں بھاری بھر انفراسٹرکچر کی حامل روایتی انٹرنیٹ سروس دم توڑنے والی ہے، کیونکہ مصنوعی سیاروں کے ذریعے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والی اسٹار لنک نے فائبر اور کھمبوں جیسے انفراسٹرکچر سے نجات دلا دی ہے، اور اب وہ ایک ڈش یا اینٹینا کے ذریعے تیز رفتار نیٹ کی دنیا کے 7 بر اعظم کے کسی بھی کونے میں فراہمی کی دعوے دار ہے۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے ٹویٹ کیا کہ اسٹار لنک اب انٹارکٹیکا سمیت تمام 7 بر اعظموں پر فعال ہے۔ اسٹار لنک ایلون مسک کی اسپیس ایکسپلوریشن ٹیکنالوجیز کارپوریشن اسپیس ایکس کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد زمین کے نچلے مدار میں گردش کرنے والے مصنوعی سیاروں کے ذریعے صارفین کو تیز رفتار براڈ بینڈ انٹرنیٹ پیش کرنا ہے۔ کمپنی نے 2018 سے لے کر اب تک تقریباً 3000 چھوٹے سیٹلائٹس زمین کے مدار میں بھیجے ہیں اور 4 لاکھ سے زائد صارفین کی خدمت کی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس وقت 36 ممالک میں 4 لاکھ صارفین ہیں۔ ان میں گھریلو اور کاروباری دونوں طرح کے صارفین موجود ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسٹار لنک کا پہلا پروٹائپ سیٹلائٹ 2018 میں مدار میں چھوڑا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئے اور تیز رفتار انٹرنیٹ کی دستیابی کیسے ہو؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جب آپ اسٹار لنک کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ایک کٹ ملے گی جس میں سیٹلائٹ ڈش اور راؤٹر شامل ہوتا ہے۔ کنیکشن بنانے کے لیے آپ کو صرف اپنے گھر میں سیٹلائٹ ڈش یا اینٹینا لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ سگنل وصول کرتا ہے اور بینڈ وڈتھ کو آپ کے راؤٹر پر منتقل کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک اسٹار لنک ایپ ہے۔ کٹ کا اینٹینا ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے جو اونچا ہو اور رکاوٹوں سے پاک ہو، جیسا کہ درخت، چمنیاں یا یوٹیلیٹی پولز۔ ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ کنیکشن میں مداخلت کر سکتی ہے اور آپ کو جڑنے سے روک سکتی ہے۔ روایتی انٹرنیٹ سروس کے مقابلے میں اسٹار لنک سستا نہیں ہے۔ صارفین کے لیے ماہانہ $99 فیس ہے۔ رابطے کے لیے استعمال ہونے والی ڈش اور راؤٹر کی قیمت $549 ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگست میں اسٹار لنک نے مقامی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی سبسکرپشن فیس میں نصف کمی کر دی تھی۔ نیدرلینڈ میں €124 سے کم کر کے €105 ماہانہ کر دی گئی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسٹار لنک کی انٹرنیٹ سروس کتنی تیز ہے؟ اس حوالے سے اسٹار لنک ویب سائٹ کا کہنا ہے اگلے کئی مہینوں میں ڈیٹا کی رفتار 50 سے 150 میگا بٹس فی سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ مقامات پر 20 سے 40 ملی سیکنڈ تک ہو سکتی ہے۔ ٹیسلا فون، جسے پائی یا پی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے انٹرنیٹ پر قیاس آرائیاں ہیں، جس کی کوئی مستند رپورٹ نہیں کہ آیا ایسا کوئی اسمارٹ فون لانچ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ کسی بھی معتبر ذرائع نے اس کے وجود کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی۔ پاکستان کی کچھ ویب سائٹ پر بھی اس کی باز گشت سنائی دی گئی کہ پائی فون جنوری 2023 میں آئے گا، جس کی قیمت $3,60,000 ہوگی۔ گزشتہ ماہ ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے اعلان کیا ہے کہ موبائل فون اگلے سال اسپیس ایکس کے نئے اسٹار لنک سیٹلائٹ سے منسلک ہوں گے، جو ایک دیے گئے کوریج ایریا میں تقریباً 2 سے 4 میگا بٹ فی سیکنڈ کنیکشن فراہم کرے گا۔ یہ سروس فراہم کرنے کے لیے کمپنیاں ایک نیا نیٹ ورک بنائیں گی جو ملک بھر میں ٹی موبائل کے مڈ بینڈ اسپیکٹرم کا استعمال کرتے ہوئے اسٹار لنک کے سیٹلائٹ سے نشر کیا جائے گا۔ اگلے سال کے آخر تک منتخب علاقوں میں اس کی بیٹا سروس شروع کر دی جائے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مصنوعی سیاروں کے ذریعے انٹرنیٹ کی فراہمی دنیا کے دور دراز علاقوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر رسائی کی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر، فائبر اور کھمبوں کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے سگنلز کو جام یا سروس کو بلاک نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ عام ریڈیو سگنلز کو کیا جا سکتا ہے، اور اسے سیٹ کرنے کے لیے صرف 15 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال روس کی یوکرین پر حملے کی ہے۔ حملے کے بعد روس نے یوکرین کی انٹرنیٹ سروس بند کر کے ان کی سوشل میڈیا سائٹس کو بلاک کرنے کی کوشش کی۔
एलन मस्क ने हमले के फौरन बाद यूक्रेन को स्टारलिंक की सर्विस फराहम की और तकरीबन 15,000 डिशेज और राउटर यूक्रेन भिजवाए और यूं जंग में भी राब्ते बहाल रहे। इंटरनेट चलता रहा। रूस को इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं मिल सका। स्पेस एक्स की सदर गोइन शॉर्टवेल ने कुछ अरसा कबल कहा था कि आलमी सतह पर इंटरनेट की फराहमी के लिए मंजूरी दरकार होगी। उनका कहना था कि हर मुल्क में इंटरनेट की फराहमी के लिए कानूनी तकाज़ों की ज़रूरत होगी और टेलीकॉम सर्विसेज के लिए मंजूरी दरकार होगी। उनका मजीद कहना था स्टारलिंक $10 अरब की लागत से 12,000 सैटेलाइट्स भेजने का प्लान कर रही है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने रवां बरस कम सतह के ज़मीनी मदार में स्टारलिंक के सैटेलाइट्स भेजने के स्पेस एक्स मंसूबे की मंजूरी भी दे दी है। ये एक ऐसा नेटवर्क नहीं है जिससे आप अपने फ़ोन से जुड़ सकते हैं, बल्कि आपके घर के लिए एक नेटवर्क अलग से होगा। रवां साल के अवाइल में 19 जनवरी को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने स्टारलिंक के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की कि अवाम को आगाह किया जाता है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मुहैया करने वाले इदारे स्टारलिंक ने पाकिस्तान में खिदमात मुहैया करने के लिए PTA से ना तो कोई लाइसेंस हासिल किया है और ना ही इसके लिए कोई दरखास्त जमा करवाई है। लिहाजा आवाम को बताया जाता है कि वो स्टारलिंक की अपनी या उससे मुतल्लिक किसी भी वेबसाइट के जरिए प्री बुकिंग ऑर्डर देने से बाज रहें। ये हिदायत ऐसी रिपोर्ट्स के सामने आने पर जारी की गई हैं जिनके मुताबिक स्टारलिंक अपनी वेबसाइट के जरिए सर्विस के ख्वाहिशमंद सब्सक्राइबर्स को आलात और खिदमात के लिए $99 जो काबिले वापसी की रकम है पेशगी जमा कराने के लिए कह रहा है। PTA ने यह मामला पहले ही स्टारलिंक के साथ उठाया है कि वो ख्वाहिशमंद सार्फिन से प्री ऑर्डर बुकिंग को फौरी तौर पर बंद कर दे, क्योंकि अभी तक कंपनी को पाकिस्तान में इंटरनेट खिदमात मुहैया करने का कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.